الحمد للہ وکفا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم کے جو اولیاء ہیں ان پر دنیا و آخرت میں کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ فرمایا فقد اذنتہ بالحرب، میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے بیان فرمایا۔ اولیاء اللہ جب اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کے قریب پہنچتے ہیں، اللہ کے ولی اور اس کے دوست بنتے ہیں۔ یہ اللہ کے دوست بننے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ صاحب ایمان ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، جو زندگی اللہ کی رضا کے لیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے، اسے اس کی مرضی سے گزارنا ہے، تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ جو شخص اس بات پہ ڈٹ جائے، وہ جان لے کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اسے کیا انعام فرماتے ہیں۔ اللہ جل وعلا قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ آسمان سے ان پر فرشتے نازل فرماتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے آگے کہتے ہیں وہ غم نہ کرو اور حزن و ملال کی کیفیت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت اور خوشخبری سنانے آئے ہیں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ لوگ اللہ کا قرب کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ اعمال صالحہ سے، تقوی اور پرہیزگاری سے، اور جب اللہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو رب کیا کرتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب بالنوافل، میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، فکنت سمع الذی یسمع بہ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، فکنت بصر الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، فکنت یداہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، فکنت رجلیہ التی یمشی بہا، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم اس بندے کو اپنی ذات کا ایسا قرب عطا فرماتے ہیں کہ اس کی سماعتوں میں، اس کی بصارتوں میں، اس کے تکلم میں، اس کے اشاروں میں، اس کی ہر حرکت و سکنت میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی طاقت اور قوت کو شامل فرما دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ، ان کے لیے اخروی فائدہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو ان عبدین تحابا للہ واحد فی المشرق وآخر فی المغرب، اگر دو بندے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہو، لجمع اللہ یوم القیامت، البتہ ضرور اللہ ان کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا، یقول ھذا الذی کنت تحبہ، پھر فرمائے گا وہ رب ذوالجلال، یہ ہے وہ بندہ جس سے تو میرے لیے محبت کیا کرتا تھا۔ تو جو اللہ کے لیے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے
ان کو ضرور ملائے گا، اور جو جس سے محبت کرتا ہے کل اسی کے ساتھ قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا۔ تو اللہ کے نیک بندے بننے کے لیے، صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے، کیونکہ صراط مستقیم قرآن عظیم یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور جن پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اولیاء کی راہ پر چلنا، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا، ان کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنا، ان سے محبت کرنا اور ان کے قریب رہنا، ان کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ جو ایک زمانہ جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہتا ہے، 100 سال کی بے ریا عبادت سے وہ بہتر فوائد حاصل کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 100 سال اگر بے ریا عبادت کرے، کوئی راہبر اور مرشد نہ ہو، تو قبولیت میں اور اس عبادت کے اخلاص میں اور خوف خداوندی میں کمی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب اللہ کے بندے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں، اولیاء کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کی سنگت میں رہتے ہیں، تو ایک لمحہ بھی وہاں گزاریں تو وہ ان کی نظر ولایت بندے کو اس مقام پہ پہنچا دیتی ہے جہاں 100 سال کی عبادت سے بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو زندگی کو بندگی کی دہلیز پہ لائیے، اور مومن کا کردار ادا کرتے ہوئے جو زندگی کا مقصد ہے، اعمال صالحہ سے، تقوی اور پرہیزگاری سے، اخلاص کامل سے اپنے پروردگار کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور یہ سب کچھ میسر آئے گا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور سنگت میں رہنے سے۔ تو کسی نہ کسی مرد کلندر کی نسبت ضرور حاصل کریں۔ ڈبے پیروں سے بچتے ہوئے، جو دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں ان کی بات نہیں کرتے، جن کی نظر مرید کے جیب پر ہوتی ہے وہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کی نظر مرید کے دل پہ ہوتی ہے، وہ اس کے دل کو سنوارتے ہیں، اس کے باطن کو سنوارتے ہیں۔ ایسے نیک لوگوں کو، ایسے اللہ کے ولیوں کو تلاش کریں، ان کی صحبت اور سنگت میں رہیں، صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے دنیا و آخرت کی سعادتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔